بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، آج کا ہمارا سبق نمبر 51 ہے، جس میں ہم فعل ماضی کے جو ہم نے صیغے پڑھے ہیں، الفاظ پڑھے ہیں، اس کی پریکٹس کرنے والے ہیں۔ یعنی جتنا زیادہ ہم پریکٹس کو وقت دیں گے، اتنا ہی ہمارا پچھلا سبق ازبر اور راسخ ہوگا، یاد ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عربی تکلم میں روانی نصیب ہوگی۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ الجمل جملے، الجمل جملہ کی جمع ہے، یعنی بہت سارے جملے۔ ہم نے پڑھا تھا اخذت، اخذت میں تا کے اوپر پیش ہے، یعنی یہ متکلم ماضی کا صیغہ ہے، ایک کام ہو چکا ماضی میں۔ اس کا ترجمہ ہے اخذت القرآن الکریم، میں نے قرآن مجید کو لیا، میں نے قرآن مجید کو لیا اور اٹھایا۔ اخذت، ٹھیک ہے۔ اس کا ماضی جو ہے نا وہ ہے اخذا، اخذا اس ایک آدمی نے لیا، اخذتا آپ ایک آدمی نے لیا، اخذت میں نے لیا، اخذت القرآن الکریم میں نے قرآن مجید کو اٹھایا لیا، وقرأتہ اور میں نے اسے پڑھا، قرأت آپ نے پڑھا ہوگا، قرأ ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب، اور اس کے ساتھ ہم تا لگا دیں گے تو اس میں وہ 4 الفاظ اور صیغے بنیں گے۔ قرأت آپ نے پڑھا، قرأتی آپ عورت نے پڑھا، قرأت میں نے پڑھا۔ دیکھو پریکٹس ہو رہی ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہی 4 چیزیں پڑھی تھی۔ قرأ سے قرأتا بنا دو، قرأتی بنا دو، قرأتو بنا دو، زبر زیر اور پیش لگا دیں گے تو اس سے مختلف یعنی مخاطب بنے گا، واحدہ مؤنثہ مخاطبہ، واحد مذکر مخاطب، اور اسی طرح متکلم کا صیغہ بن جائے گا۔ وقرأتہ اور میں نے پڑھا، وفہمت اور میں نے سمجھا۔ اس کا ماضی ہے فہمہ، فہمہ مطلب اس ایک آدمی نے سمجھا، فہمہ اس نے سمجھا، فہمتا آپ نے سمجھا، فہمتو میں نے سمجھا، فہمتی آپ ایک عورت نے سمجھا۔ تو یہاں پر فہمتو ہے یعنی متکلم، فہمت معناہ اور میں اس کے معنی کو سمجھا، وأعمل به اور میں اس پر عمل کر رہا ہوں اور کروں گا۔ دیکھو اعملو یہ اس طرح نہیں ہے عملتو، اگر یہ ہوتا عملتو اس کا مطلب ہے میں نے اس پر عمل کر لیا ماضی میں، گزرے ہوئے زمانے میں، لیکن یہاں پر ہے اعملو یعنی میں عمل کر رہا ہوں یا کروں گا۔ 2 زمانے ہیں مضارع کے، تو یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ مثال کس طرح ہے؟ افتحو میں کھولتا ہوں یا کھولوں گا، افتحو، فتحتو نہیں ہے، یہ ہے افتحو، اقرأو، اسمعو، اکتبو، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے گزشتہ اسباق ضرور دیکھ لیں اور اس طرح جملے بنائیں، اس کو سیکھیں۔ وأعمل به اور میں اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ خالد کتب خالد نے لکھا، خالد نے لکھا وہ غائب جو ہے، رسالتاً خط الی والدہ اپنے والد کو، وقال قال یقول اور اس نے کہا، قال اس نے کہا، قلت آپ نے کہا، قلتی آپ عورت نے کہا، قلتو میں عورت نے کہا۔ یہ پریکٹس ہو رہی ہے، ہم اس کو ضرور پڑھتے رہیں۔ انا ازورکم، ازورکم ہے مضارع ہے، میں آپ کی زیارت کروں گا۔ اگر یہاں پر ہوتا زرتو، کیا زرتو میں نے زیارت کی، دیکھو زارا یزورو، تو یہاں پر زرتو نہیں ہے بلکہ ازورو ہے، شروع میں حمزہ ہے، ہم نے کہا تھا حمزہ علامت ہے مضارع میں متکلم کی، مضارع میں متکلم کی علامت کیا ہوتی ہے؟ شروع میں حمزہ ہوا کرتا ہے، جیسا کہ اکتب، اقرأ، افتح، اس طرح ازورو بھی ہے۔ ازورکم فی شعبان، شعبان میں تمہاری زیارت کروں گا انشاءاللہ۔ دخلت الطفلۃ، دخلت ہم نے کہا تھا اگر دخلا کے ساتھ تا لگ جائے اور وہ ساکن ہو، دخلت، فتحت، کتبت، سمعت، قرأت، تو وہ واحدہ مؤنثہ غائبہ
ماضی کا صیغہ ہے، کیونکہ مضارع کے صیغے میں تو آئے گا تدخل، تفتح، تقرأ، ٹھیک ہے نا. یہ یہاں پر دخلت ہے، وہ داخل ہوئی، الطفلۃ چھوٹی بچی، الی البستان باغ میں، بستان کہتے ہیں باغ کو، ذہبت الی البستان میں باغ کی طرف گیا، ومشت فی البستان اور وہ لڑکی طفلہ بچی مشت، مشا یمشی، مشت اور وہ گھومی پھری اور وہ چلیں، فی البستان باغ میں، ورأت اور اس نے دیکھا، وشمت اور اس نے سونگا، الازہار پھولوں کو، ثم جلست اس کے بعد وہ بیٹھی ہیں، تحت شجرۃ درخت کے نیچے، وسمعت الاصوات الجمیلۃ اور اس کے بعد اس نے سنا، سمعت، وسمعت الاصوات اور اس نے خوبصورت آوازیں سنی، للطیور پرندوں کی، للطیور پرندوں کی. تو میرے بھائیوں، ہم ضرور ان صیغوں کو سیکھیں اور ان کی ہم پریکٹس بھی کر لیتے ہیں. آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں دوبارہ کہ اس افعال کو ہم نے کس طرح بنایا تھا. آپ یہ 6 صیغے دیکھ سکتے ہیں، کتبہ اور کتبت. کتبہ واحد مذکر غائب، کتبت مؤنثہ غائبہ. ٹھیک ہے، اس کو اس مرتبہ صحیح سے یاد کر لیں تاکہ بعد میں نہ بھولیں، مؤنثہ غائبہ. ٹھیک ہے، اسی طرح کتبتا واحد مذکر مخاطب، کتبتی واحدہ مؤنثہ مخاطبہ. ٹھیک ہے، فرق صرف زبر اور زیر کا ہے. اسی طرح کتبتو واحد متکلم، لیکن ماضی میں واحد متکلم، میں نے لکھا، کام ہو چکا، لکھا جا چکا. کتبنا ہم نے لکھا، کتبنا نون کے ساتھ ہم نے لکھا. تو یہ دیکھیں کتبہ، یہاں پر آپ لکھ دیں ذہبہ وہ ایک آدمی گیا، ذہبت وہ ایک عورت گئی، ذہبتا آپ ایک مرد چلے گئے، ذہبتی آپ ایک عورت چلی گئیں، ذہبتو میں چلا گیا، ذہبنا ہم چلے گئے. کوئی اور فعل لے کر آئے، قرأ اس ایک آدمی نے پڑھا، قرأ القرآن قرآن کو اس نے پڑھا، قرأت اس ایک عورت نے قرآن کو پڑھا، قرأت القرآن آپ نے قرآن کو پڑھا. حل لگا دیں، حل قرأت القرآن کیا آپ نے قرآن کو پڑھا، سوال کر لیں. اسی طرح حل قرأتی القرآن کیا تم نے قرآن کو پڑھا، حل قرأت القرآن کیا میں نے قرآن کو پڑھا، قرأت القرآن میں نے پڑھا. حل قرأنا القرآن کیا ہم نے قرآن کو پڑھا. تو اس طرح ہم تمام افعال کو لے لے کر اس کو ماضی کے یہ صیغے اور یہ الفاظ بنائیں اور اس کو ضرور استعمال کریں تاکہ عربی میں روانی پیدا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.